عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها۔ اس حدیث کا موضوع جو ہے وہ ہے رباط کی فضیلت، اللہ کی راہ میں رباط کی فضیلت۔ رباط ایک مخصوص پہرا ہے جو عین بارڈر پہ دیا جاتا ہے، اور یہ پہرا سب سے مشکل ہوتا ہے۔ یہ بارڈر کی پٹی ہے، اس طرف ہمارا علاقہ ہے، اس طرف دشمن کا علاقہ ہے، دشمن کی فوج موجود ہے، اور یہاں بارڈر پہ کھڑے ہو کر اپنی سرحد کی نگرانی کرنا اور پہرا دینا یقیناً ایک بہادری اور شجاعت کا کام۔ تو فرمایا کہ یہ رباط کا فائدہ کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے؟ رباط و یوم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ایک دن کا پہرا بارڈر کا، ایک دن کا، خیر من الدنیا وما علیہا، دنیا ما فیہا سے بہتر، پوری دنیا اور دنیا میں جو خزانے اور دولتیں ہیں سب سے بہتر ہے ایک دن کا، یہ ایک رات کا بارڈر کا پہرا، ایسے علاقے کا جو سرحدی علاقہ ہے، بالکل پٹی پہ کھڑا ہو کر پہرا دے رہا ہے اور نگرانی کر رہا ہے، جو بڑا ایک بہادری کا کام، اور یہ اس کا اجر و ثواب ہے۔ اور فرمایا کہ موضع صوت احدکم من الجنہ خیر من الدنیا وما علیہا، اور تمہاری ایک کوڑے کی جگہ، یہ کوڑا کتنا بڑا ہوگا؟ 1 فٹ کا ہوگا، 1 گز کا ہوگا، اتنی سی جگہ جنت کے اندر پوری دنیا سے قیمتی۔ جنت میں 1 فٹ کوڑا، 1 فٹ لکڑی یا 1 گز کی لکڑی، جنت کا 1 گز کا ٹکڑا پوری دنیا سے قیمتی، دنیا کی تمام دولتوں سے قیمتی، جس کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص پوری دنیا کا مالک بن جائے، ساری پراپرٹیوں کا، اور جو ثروتیں ہیں، کہیں چاندی اور سونے کے ذخائر ہیں، اور کہیں پانی اور پیٹرول ہے، زراعتیں اور باغات ہیں، ان سب کا مالک اور سب کو بیچ دے تو اس کے ہاتھ میں کتنا پیسہ آئے گا؟ یہ سارا پیسہ اللہ کو دے کہ یا اللہ جنت کی ایک بالشت عطا فرما دے، یہ ساری قیمت، یہ سارا پیسہ جنت کے ایک بالشت کا مول نہیں بن سکتا، اتنی قیمتی جنت، جبکہ یہی جنت اللہ پاک عطا فرمائے گا اپنی رحمت کی وسعت سے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح بخاری میں کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو جہنم سے سب سے آخر میں نکالا جائے گا اور جنت میں سب سے بعد میں داخل کیا جائے گا۔ یخرج من النار حبوا، وہ جہنم سے نکلے گا اور کھڑا نہیں ہو سکے گا، اپنے گھٹنوں کے بل وہ بیٹھا ہوگا اور اس کا رخ جہنم کی طرف ہوگا، تو کہے گا یا اللہ تو نے مجھے جہنم سے نکال دیا تو اصرف وجہی من النار، تو میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے۔ کتنا وہ بامشقت دن ہے کہ انسان اپنی مرضی سے اپنی گردن نہیں گھما سکے گا۔ یا اللہ میرا چہرہ جہنم سے پھیر دے، اللہ تعالیٰ پھیر دے، اب اس کو جنت دکھائی دے گی پہلی بار، کہے کہ یا اللہ مجھے وہاں قریب پہنچا دے۔ طویل حدیث ہے، اللہ تعالیٰ پھر پہنچا دے گا کہ ابن آدم تو کہتا ہے کہ وَعِزَّتِ کا لا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، کہ یا اللہ مجھے جنت کی دیوار کے پاس پہنچا دے، تیری عزت کی قسم تجھ سے اور کچھ نہیں مانگوں گا، وہاں پہنچا دے بس۔ اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا، پھر کچھ دیر خاموش رہے گا کہ میں وعدہ کر چکا اور کچھ نہیں مانگوں گا، پھر بول پڑے گا کہ یا اللہ اس درخت کے سائے کے نیچے پہنچا دے۔ اللہ فرمائے ابن آدم تو کتنا وعدہ خلافی کرنے والا، یا اللہ تیرا فضل پہنچا دے، اللہ پہنچا دے گا۔ پھر آخری بات یہ کہ یا اللہ جنت میں داخل فرما دے، اللہ تعالیٰ داخل فرمائے، حکم دے گا کہ جاؤ جنت کی طرف چلے جاؤ۔ نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں حدیث کے، جب وہ جا رہا ہوگا تو یخیل الیہ انہا ملأ، اس کے دل میں ایک خیال آئے گا کہ جنت تو بھر چکی ہوگی، کیونکہ میں سب سے آخر میں جا رہا ہوں،
دنیا داخل ہو چکی، جنت تو بھر چکی ہوگی، پھر واپس آئے گی، یا اللہ انہا ملأ، کہ جنت تو بھر چکی ہے، مجھے وہاں کہاں ٹھکانہ ملے گا؟ اللہ فرمایا کہ تو جا تو صحیح، پھر جائے گا، پھر لوٹ جائے گا کہ یا اللہ جنت تو بھر چکی ہے۔ اللہ فرمایا کہ اچھا میرے بندے تو تمنا کر، تو جنت میں کیا چاہیے، کتنا پلاٹ چاہیے؟ کہے گا کہ یا اللہ میری تمنا تو بڑی محدود ہوگی، تو رب العالمین اپنے فضل سے عطا فرما دے۔ اللہ فرمایا کہ جتنی یہ زمین تھی اتنی دے دوں؟ یا اللہ تستہزئ بی وانت رب العالمین، رب العالمین ہے تو، اور مجھ سے اس ناچیز سے تو مذاق کر رہا۔ اللہ فرمائے گا جتنی زمین تھی اتنی اور 10 گنا اور تجھے جنت عطا فرما دیتا۔ یہ اس کی رحمت ہے۔ لیکن فرمایا کہ پوری دنیا تمہیں حاصل ہو جائے، یہ پراپرٹیاں، یہ نعمتیں اور دولتیں، ان کو تم بیچ دو اور وہ سرمایہ اللہ کو پیش کرو کہ ایک بالشت جنت کا عطا فرما دے، تو وہ پوری پراپرٹی اور پوری دولتیں ایک بالشت کی قیمت نہیں بن سکے گی۔ تو اس کے فضل کا اور اس کی رحمت کا ہمیشہ سوال کرنا چاہیے، اور یہ پابندی اختیار کر لے کہ اس کی اطاعت گزار بندے جو ہیں وہ بن کر یہ زندگی گزارے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی اس عظیم نعمت سے سرفراز فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ رب العزت ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمائے۔ جیسے اللہ نے آج یہاں جمع کیا، اللہ کل جنت الفردوس میں اسی طرح ہمیں جمع فرما دے۔ اور آگے فرمایا کہ والراحۃ یروحها العبد فی سبیل اللہ اب الغضبۃ خیر من الدنیا وما علیہا، کہ بندہ اللہ کی راہ میں روحہ یا غضبہ اختیار کرے، روحہ یا غضبہ۔ اللہ میدان جہاد میں روحہ یا غضبہ کا استعمال، روحہ کا معنی دن کے آخری حصے میں جانا، یہ زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک جو وقت ہے، اس وقت اگر آپ سفر اختیار کریں گے، گھر سے نکلیں گے، تو اس سفر کو روحہ کہا جاتا ہے، خواہ وہ تجارتی سفر ہو یا کسی بھی غرض سے ہو، جہادی سفر، تو وہ روحۃ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں روحہ یعنی دن کے آخری حصے میں جانا، اور غدوہ دن کے اول حصے میں سفر کرنا، یہ طلوع آفتاب سے لے کر زوال آفتاب تک کے وقت کو غدوہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کی راہ میں غدوہ ہو یا روحہ ہو، کہ ایک انسان صبح کو گھر سے نکلے یا شام کو گھر سے نکلے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، تو اس کا یہ عمل جو ہے یہ دنیا مافیہا سے زیادہ قیمتی، دنیا کی دولتیں اور ثروتیں ایک طرف ہو اور یہ ایک سفر ایک طرف ہو، یہ سفر زیادہ قیمتی۔ جی